یہ جینیٹک بیماری یعنی کہ موروثی بیماری ہے اور یہ نسل در نسل چل سکتی ہے. جہاں انوائرمنٹل سٹریس اور پریشرز آتے ہیں تو یہ بیماری اپنا سر اٹھانا شروع کر دیتی ہے. اس کو ہم آڈیٹری ہیلوسینیشنز کہتے ہیں، یعنی کہ کان میں آوازیں آنا جو کہ بہت ریئل لگتی ہیں اور ان کی خاص کریکٹرسٹکس ہوتی ہے. یہ 2 سے 3 آوازیں آتی ہیں، آدمیوں کی بھی ہو سکتی ہیں، عورتوں کی بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ مریض کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہ مریض کو ریفر کرتے ہیں ان 3rd پرسن. السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر راحیل کریم آپ سے مخاطب. آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ اور میجر مینٹل النس کے بارے میں بات کریں گے جس کا نام ہے اسکیزوفرینیا. یہ بیماری ایسی ہے جو کہ اکثر ہم ینگ لوگوں میں شروع ہوتے دیکھتے ہیں، یعنی کہ 15 سال سے آنورڈز. اس کے پہلے میں آپ کو کچھ علامات بتاتا چلوں تو یہ آہستہ آہستہ گریجولی آتی ہے، یعنی کہ 15-20 سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے اینڈ سم ٹائمز اٹ کین بی اے لائف لانگ کنڈیشن. اب اس بیماری کی علامتیں کیا ہیں؟ علامتیں یہ ہیں کہ ان شخص کو ہمیں دیکھتے ہیں کہ اسکول اور کالج میں ان کا ایکیڈیمک ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے، یہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتے ہیں، زیادہ ان لوگوں کے دوست نہیں ہوتے. تو اس کو ہم کہتے ہیں جیسے ان کی ایک پری موربڈ پرسنالٹی ہوتی ہے جس کو اسکیزوٹائپل پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی کہا جاتا ہے. تو یہ لوگ وہ شخص ہیں جو کہ آگے جا کے اسکیزوفرینیا ڈیولپ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اب اسکیزوفرینیا کیوں ہوتا ہے؟ لارجلی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جینیٹک بیماری یعنی کہ موروثی بیماری ہے اور یہ نسل در نسل چل سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری جنریشنز کو سکپ کرے، یعنی کہ اگر گرینڈ فادر میں ہے تو ہو سکتا ہے فادر میں نہ ہو. تو جینیٹکس جو ہے سب سے امپورٹنٹ کاز ہے اس کا. جہاں انوائرمنٹل سٹریس اور پریشرز آتے ہیں تو یہ بیماری اپنا سر اٹھانا شروع کر دیتی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیتا ہے، اس کی سیلف ہائیجین جو ہے وہ اپنا خیال کم رکھتا ہے اور اکثر یہ اکیلا بیٹھا رہتا ہے یا انٹریکٹ نہیں کرتا، یعنی کہ دنیا سے تھوڑا سا کٹ آف ہو جاتا ہے. اکثر مریض اور لواحقین بتاتے ہیں کہ ان کو آوازیں آتی ہیں، یعنی کہ ان کو وہ آوازیں آتی ہیں جو کہ آس پاس کے لوگوں کو سنائی نہیں دیتی. اس کو ہم آڈیٹری ہیلوسینیشنز کہتے ہیں، یعنی کہ کان میں آوازیں آنا جو کہ بہت ریئل لگتی ہیں اور ان کی خاص کریکٹرسٹکس ہوتی ہے. یہ 2 سے 3 آوازیں آتی ہیں، آدمیوں کی بھی ہو سکتی ہیں، عورتوں کی بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ مریض کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہ مریض کو ریفر کرتے ہیں ان 3rd پرسن. تو ظاہر ہے مریض کے لیے تو یہ بہت ریئل ایکسپیرئنس ہے، تو وہ اس کو رسپونڈ کرتا ہے بائی سیئنگ شٹ اپ اور گو اوے یا مجھے تنگ مت کرو. تو آڈیٹری ہیلوسینیشنز 3rd پرسن تو ایک کیریکٹرسٹک ہے اس بیماری کا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی سوچ سے لوگ انٹرفیئر کر رہے ہیں، ان کے بھلے یہ کنونسڈ ہوتے ہیں کہ ان کے ذہن میں لوگ خیالات ڈال رہے ہیں، جو ان کے خیالات ان کے ذہن میں ہیں وہ لوگوں کو پتہ لگ رہے ہیں اور وہ خیالات براڈ کاسٹ ہو رہے ہیں، یعنی کہ اور لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے تھرو ٹیلی ویژن. یہ جنرلی کافی سسپیشس بھی ہو جاتے ہیں، یا جس کو ہم پیرانوئڈ کہتے ہیں. تو پیرانوئڈ ان کو لگتا ہے کہ لوگ ان کے خلاف ہیں، ان کے خلاف چکر چلا رہے ہیں، ان کو پوائزن کر رہے ہیں. اکثر مریضوں کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ فیملی کے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھاتے، یا ٹین فروٹ یا کینڈ فروٹ یا اس ٹائپ کے، یا کھانا وہ اپنا خود پریپیئر کرتے ہیں، پانی کسی کے ہاتھ نہیں پیتے. تو دے آر سم ٹائمز کوائٹ سسپیشس اینڈ دے بلیو دیٹ ادرز آر آؤٹ ٹو ہارم دیم، اور ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. جب یہ لوگ باہر نکلتے ہیں، کسی 2 لوگوں کو آپس میں بات کرتے ہوئے سنتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ان کے بارے میں یہ بات چیت ہو رہی ہے. کچھ لوگ تو اس کو ابزارب کر کے آگے نکل جاتے ہیں، کچھ لوگ ان کو کنفرنٹ کرتے ہیں کہ بھی تم میرے بارے میں کیوں بات کر رہے ہو. تو تھاٹ انسرشن یعنی کہ خیالوں کا ڈالنا، تھاٹ وڈرال یعنی کہ خیالوں کا باہر نکلنا، تھاٹ براڈ کاسٹنگ یعنی کہ آپ کے خیالات جو ہیں، مریض کے خیالات لوگوں کو پتہ لگ رہے ہیں. آپ امیجن کریں کہ کتنی تکلیف دہ یہ کیفیت ہو سکتی ہے جب انسان کو یہ ایک احساس ہو رہا ہے کہ جو بھی وہ سوچ رہا ہے اور ان کو پتہ لگ رہا ہو. وہ سسپیشس بھی بہت فیل کرتے ہیں، یعنی کہ پیرانوئڈ ڈیلوژنز ہوتے ہیں.
اور یہ ڈیلوژن یہ ہے کہ وہ کنونسڈ ہوتے ہیں کہ ان کے خلاف یہ سازشیں ہو رہی ہیں، اور نو اماؤنٹ آف پرسویژن اور نو اماؤنٹ آف کنونسنگ کین ہیلپ دیم ٹو بلیو ادروائز. واٹ از نون ایز لیک آف انسائٹ، یعنی کہ اپنے آپ کو بیمار نہیں تصور کرتے، بلکہ ان کے لیے تمام تر ایکسپیرینسز ریئل ہیں. تو آڈیٹری ہیلوسینیشنز کا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، اس کے علاوہ ان کو کئی دفعہ چیزیں بھی نظر آتی ہیں. کئی دفعہ ہم یہ بھی ایک کنڈیشن دیکھتے ہیں جس کو پینورامک ہیلوسینیشنز کہتے ہیں، وچ از اے کمبینیشن آف people seeing things and also hearing things. It's a bit like a film جہاں کو آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے اور وہ اس کی بات چیت بھی آپ کو سنائی دے رہی ہے جو اور لوگوں کو سنائی نہیں دیتا. یہ ساتھ اپنے ایکسپیرینسز کو لے کے چلتے چلتے کافی ڈپریس بھی ہو جاتے ہیں، بیکاز ان کی باقی مینٹل فیکلٹیز تو انٹیکٹ ہوتی ہیں، لیکن یہ اپنے ایکسپیرینسز کا سینس نہیں میک کر سکتے. تو دے آر کائنڈ آف ڈیٹیچ فرام ریالٹی، اور یہ سیلف ابزارب، پری آکیپائڈ ٹو اے ڈگری، جہاں یہ ہر وقت انہی ایکسپیرینسز کو نرچر اور نرش کرتے رہتے ہیں وداؤٹ میکنگ اینی سینس آف دیئر ایکسپیرینسز. تو یہ تو ایک چھوٹا سا تعارف ہے اسکیزوفرینیا کی علامتوں کا. اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی انوائرمنٹل سٹریس، یہ جو جینیٹک ولنریبلٹی ہے، اس کو باہر لے کے بیماری کی صورت میں آ جاتی ہے. تو ان لوگوں کو ٹریٹمنٹ بالکل ان کی اویلیبل ہے، لیکن چونکہ ان میں لیک آف انسائٹ ہوتی ہے اور یہ اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتے. دے سے دیٹ آئی ایم ناٹ سک، آئی ایم ناٹ unwell and the whole world is around me is unwell, therefore they're reluctant to seek treatment. More often than not ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے بہت زبردست ہمارے پاس دوائیں موجود ہیں، اور یہ لوگ بڑی ایک سکسیزفل اور اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. دواؤں کے نام ہیں اینٹی سائیکوٹکس ہیں ان میں، اور جو کہ کچھ ٹریٹمنٹ کو ریزسٹ کرتے ہیں ان کے لیے اور دوائیاں ہیں جو عام ٹریٹمنٹ سے صحت یاب نہیں ہوتے. تو اس میں ایک دوائی ہے جس کا نام ہے کلوزاپین، جو کہ ایک ونڈر ڈرگ ہے اور زندگی مریض کی ریسٹور کر دیتے ہیں. تو صرف دواؤں کا علاج نہیں ہے، ان کو بایو سائیکو سوشل ماڈل پہ ٹریٹ کرنا چاہیے. یعنی کہ ان کے جو انوائرمنٹل سٹریسز یا چائلڈہڈ ٹراما یا اس قسم کی جو بھی انہوں نے تکلیفیں، بلنگ وغیرہ ایکسپیرینس کی ہوتی ہے اپنی زندگی میں، ان تمام تر چیزوں کو نفسیاتی طور پہ ڈیل کرنا پڑتا ہے. ٹریٹمنٹ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ کسی حد تک کس بیماری میں لائف لانگ ہے، ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں، کیور نہیں کر سکتے. آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ میں میسیج آپ کو ایک نیگیٹو دے رہا ہوں، لیکن حقیقت ایسا ہی ہے کہ یہ ایسی ہی بیماری ہے جیسے ڈائبٹیز ہے یا ہائپر ٹینشن ہے، کہ جس کو ہمیں مینیج کرنا پڑتا ہے. ہم کیوریبل یہ بیماری نہیں ہے. میں نے تو آپ کو پہلے کچھ پازیٹیو سمٹمز بتائے، یعنی کہ آڈیٹری ہیلوسینیشنز اور خیالات کا چوری ہونا، خیالات کا ڈلنا. ان میں جب بیماری کرونک ہو جاتی ہے تو جس کو ہم نیگیٹو سمٹمز کہتے ہیں. نیگیٹو سمٹمز کیا ہیں؟ وہ سوشل وڈرول ہے، آئسولیٹ کرنا، سیلف ابزاربڈ ہونا، کوئی انیشیٹو، موٹیویشن، ڈرائیو نہ رہ جانا ٹو ڈو تھنگس. اور ایکیڈیمک ڈکلائن از یوزلی ون آف دا فرسٹ پریزنٹیشنز ان دس illness. تو انیشیل سٹیجز کو اگر ہم ری ایشورنس سے، تسلی سے، سپورٹ سے اگر ان کو ٹریٹمنٹ کے اندر ہم لے آئیں، تو آہستہ آہستہ یہ جب ٹریٹمنٹ ان کی کنٹینیوس ہوتی ہے تو یہ بہت پروڈکٹیو زندگی گزار سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ لوگ ایسے مریضوں کو چھپا کے رکھتے ہیں، ٹریٹمنٹ میں نہیں لے کے آتے، کہ ان کو شاید احساس ہوتا ہے کہ یار سٹگما ہے، ان کو کہیں اپنے ساتھ باہر نہیں لے کے جاتے. گھروں میں اگر یہ تھوڑے بہت اگریسو ہو جائیں، کیونکہ یہ سسپیشس ہوتے ہیں، تو ان کو باندھ بھی دیتے ہیں، ان کو فیتھ ہیلرز اور جن نکالنے والوں کے پاس بھی لے جاتے ہیں. تو خدا را ایسا نہ کریں. یہ ایک بیماری ہے جو کہ شاید آپ کو میں ایکس رے پہ یا ایم آر آئی اسکین پہ نہ دکھا سکوں، لیکن یہ نیورتھلیس بڑی ایک میجر بیماری ہے. کئی دفعہ جب یہ لیک آف انسائٹ ہوتا ہے اور یہ اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتے، تو ایسے مریضوں کو ہسپتال میں رکھ کے بھی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. تو ہمارے پاس ایک ڈیپو یا آئل بیسڈ انجیکشنز بھی ہیں جو ہم لگا دیتے ہیں. وہ اکثر 2 ہفتے کے بعد ایک انجیکشن لگتا ہے، پھر مہینے کے بعد انجیکشن بھی لگ سکتا ہے، اور اب نئے ہمارے پاس انجیکشنز آ گئے ہیں جو ایک انجیکشن ہر 3 مہینے کے بعد لگتا ہے.
تو اس میں پھر ہمیں زیادہ یہ فکر نہیں ہوتی کہ مریض نے دوائی لی یا نہیں لی. تو ریہیبلیٹیشن سائڈ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب یہ مریض ٹھیک ہو جائے اس کا کوئی زندگی میں پرپز اور مقصد ہونا چاہیے, کوئی آکیوپیشن ہونا چاہیے, کوئی پرپز ان لائف ہونا چاہیے. تو لہٰذا مریضوں کے لواحقین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بیماری ہی ہے جو قابل علاج بیماری ہے, لیکن علاج تھوڑا سا لمبا ہے اور ہو سکتا ہے کہ شروع میں ایسے مریض کو ہسپتال میں کچھ عرصہ کے لیے داخل کیا جائے. سب سے امپورٹنٹ بات ہے مریضوں کی اور ریلیٹیوز کی ایجوکیشن کی, ان کو بتانا کہ یہ کوئی جن نہیں ہے چمڑا ہوا, یہ کوئی اسپریچول بیماری نہیں ہے, یہ ایک ذہنی بیماری ہے جو کہ برین کی بائیو کیمسٹری یعنی کہ ڈوپامین کی ڈسٹربنس کی وجہ سے ہے, اور جو ہم دوائیں دیتے ہیں وہ ڈوپامین یا کیمیکل امبیلنس کو کریکٹ کر کے یہ مریض کافی حد تک صحتیاب ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی سوال ہو اس بارے میں تو پلیز ڈو ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو کانٹیکٹ می. ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں, اور یہ اس میسج کے ساتھ کہ یہ قابل علاج مرض ہے لیکن علاج تھوڑا سا طویل ہے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. تو ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, not only because we want fame but to enhance the richness of the portal, اور یہ اس پیغام کو شیئر کریں تاکہ یہ چیزیں اور لوگوں تک پہنچیں اور وہ علاج تک رسائی کر سکیں. السلام علیکم.